الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. ابھی کچھ دن پہلے رمضان کے انتظار کر رہے تھے کہ یہ مہینہ آنے والا ہے، چاند کب دکھے گا. لوگ بلکہ اس سے پہلے بھی تاریخ پوچھتے تھے کہ کس تاریخ پڑے گا، اور اکثر لوگوں کے دل میں یہ خوف تھا کہ رمضان کے مہینہ یہ گرمی زیادہ ہوگی، پریشانی ہوگی، روزہ نہیں رکھ پائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مہینہ آ چکا ہے، داخل ہو چکا ہے، بلکہ اس کا آدھا حصہ بھی ختم ہو چکا ہے. تو یہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے ایام جو دن گزر جاتے ہیں، جو آپ کے ایام گزر جاتے ہیں، آپ کی زندگی کے ایک حصہ ہے. یہ جو رمضان کے 15 دن ہیں یا اس سے پہلے جو بھی دن جو سال گزرتا ہے، یہ حقیقت میں انسان کی عمر نہیں بڑھتی ہے، عمر گھٹتی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی جتنا آپ کے لیے وقت رکھی ہے وہی اتنے ہی آپ کو دنیا میں رہنا ہے. تو جتنا دن آپ دنیا میں گزارتے ہو وہ سمجھو آپ کے عمر سے وہ کم ہوتے جا رہا ہے اور آپ موت سے قریب ہو رہے ہو. اسی لیے ہر دن مسلمان کے لیے ہر دن قیمتی ہوتی ہے، ہر دن کے اہتمام کرنی چاہیے. 15 دن رمضان کے جو گزر چکا ہے یہ اس طرح گزرا کہ ہم لوگ ہر ایک انسان کہتا ہے یار بہت جلدی گزر گیا ہے. انسان جس کے دل میں خوف تھا کہ مشکل سے روزہ رکھیں گے، ہر ایک انسان کہتا ہے کہ الحمدللہ. تقریباً اکثر لوگ یہی کہیں گے کہ آسانی کے ساتھ روزہ ہم لوگ رکھ لیے. جو دل میں خوف تھا اور شیطان خاص کر ہم لوگ کے دل میں بیٹھاتا تھا کہ مشکل ہوگا، کیسے روزہ رکھو گے، نوکری ہوگی، اور انسان اس کی وجہ سے رمضان کی یاد کر کے اس کے دل میں تنگی پیدا ہوتی تھی. بہت سے لوگوں کے دل یہی حال تھا کہ رمضان آنے والا ہے تو دیکھو دل میں خوشی نہیں ہوتی تھی کہ کیسا روزہ رکھیں گے، ڈیوٹی کیسے کریں گے. تو یہ سب چیزیں ختم ہو گئی. اسی لیے 15 دن جو گزر گئے، ہر ایک انسان اپنے آپ کے جائزہ لے، انسان اپنے آپ سے اپنے حال دیکھ لے کہ اس نے ان ایام میں کیا کی ہے. اگر اس نے اچھا کام کی ہے تو پھر اس میں خوشی ہونی چاہیے، اور اگر اس میں کمی کی ہے تو پھر اس کو تلافی کرنی چاہیے. دیکھیے جو 15 دن گزر چکا ہے، تقریباً لوگوں کے حال اگر دیکھا جائے، مسلمانوں کے حال، تو مسلمان 3 قسم ہوتے ہیں. جو 15 دن گزر گئے یا پوری زندگی، پوری سال، اور خاص کر 15 دن جو گزر گئے، اس میں لوگوں کے حال، مسلمانوں کے حال 3 قسم ہوتے ہیں. پہلا قسم فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی عموماً انسان کے بارے میں ذکر کی ہے، مسلمانوں کے بارے میں. آئیے دیکھتے 3 لوگ کس طرح ہیں، اور آپ خود سوچو کہ میں کس میں میرا نام ہوتا ہے اور میں کس لوگوں کے ساتھ میں ہوتا ہوں. پہلے وہ قسم لوگ ہیں جو رمضان کو دل سے، خوشی سے استقبال کیے، بہت ہی محبت کے ساتھ استقبال کیے، عزم اور جزم کے ساتھ روزہ بھی رکھے، ہمت کے ساتھ روزہ رکھے، رمضان کو پائے، دن میں اچھے انداز سے روزہ رکھے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، جس طرح صحابہ کرام رکھتے تھے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جو رمضان کے روزہ ایمان یعنی یقین کے ساتھ، یقین رہتا دل میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے، واحتساب، اور ثواب کے لالچ میں کہ مجھے اجر عظیم مجھے چاہیے. تو اگر انسان ایمانا واحتسابا روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے گناہیں معاف ہو جاتی ہیں. تو کچھ لوگ، پہلے قسم کے لوگ جو خوشی سے مہینے کو استقبال کیے، روزہ صحیح انداز سے کیے، رات میں صحیح طریقے سے تہجد کیے، واجبات کے اہتمام کیے، محرمات سے ہمیشہ دور رہے، یہ لوگ خوش نصیب لوگ ہیں. یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت کے مستحق ہیں. یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت کے مستحق ہیں اور آزادی کے مستحق ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان میں ہر رات، اور کچھ روایت میں کہ ہر دن میں بھی کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. تو یہ لوگ مستحق ہیں. اسی لیے، اور اس طرح کے لوگ بہت ہی کم ہیں.
کم ہے کہ زیادہ ہے؟ بہت ہی کم ہے. جو 100% صحیح انداز سے صحابہ تابعین کی طرح روزہ رکھتے ہیں، تمام قسم کے محرمات سے دور رہتے ہیں، نماز کے اہتمام، روزے کے اہتمام، قرآن کے اہتمام، تہجد کے اہتمام، تراویح کے اہتمام، ہر چیز کے اہتمام کرتے ہیں، کہ یہ لوگ کم ہیں. اسی لیے جو لوگ اس طرح ہوتے ہیں وہ اللہ کا شکر پہلے ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہی سے وہ لوگ یہ عبادت کر پائے، کیونکہ اللہ کی ہدایت کے بغیر کوئی عبادت نہیں کر سکتا ہے. انسان کتنا بھی نیک صالح ہے، یہ نہ کہے کہ میں ہوشیار ہوں، یہ کہے کہ اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ کا شکر کرے، اور مزید اسی راستے پر وہ کیا ہے، باقی رہے، مستقیم رہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، یعنی اور ان قالوا ربنا کہتے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اس پر استقامت، اس پر دائم رہتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سارے وعدہ کی کہ ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، اور ان کے لیے کوئی ڈر، یعنی کسی چیز کے خوف یا کوئی چیز ضائع ہونے کے کوئی خوف نہیں ہے. تو یہ لوگ کم لوگ ہیں. اسی لیے جو لوگ اس طرح ہوتے ہیں وہ لوگ اسی راستے پر چلے، اور پھر سستی نہ کرے کہ الحمدللہ 15 دن اچھے سے گزر گئے، چلو باقی جو 15 دن میرا نام تو معاف ہو گئے، بے تو جہنم سے ہو سکتا ہے ضرور آزاد ہو گیا ہوں، اب میں اتنا زیادہ محنت کیوں کروں. یہ غلط ہے، بلکہ آخری رمضان تک اسی پر رہے، بلکہ اور مزید کرے، کیونکہ یہ رمضان کے جو آخری ایام ہے وہ زیادہ افضل ہے، اس میں زیادہ عبادت کرنی چاہیے، زیادہ ہمت اور محنت ہونی چاہیے. دوسرے قسم کے لوگ، پہلے لوگ ہیں محسن لوگ ہیں، دوسری قسم کے لوگ ہیں جو مقتصد ہیں، جو لوگ رمضان کو خوشی سے استقبال کیے، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تہجد کی نماز کے اہتمام کرتے ہیں، لیکن بیچ میں کبھی سست ہو جاتے ہیں. آپ دیکھو کہ روزہ تو رکھیں گے صحیح طریقے سے، لیکن کبھی کبھار اسی روزے میں غلط کام کر لیتے ہیں، کسی سے لڑائی، کسی سے جھگڑا، گالی، کہ کبھی گندی تصویر دیکھ لی، کبھی فلم دیکھ لی، گانا سن لی، لیکن روزہ صحیح سے رکھتے ہیں، نماز صحیح سے پڑھتے ہیں. لیکن آپ دیکھو کہ جیسے بہت لوگوں کے حال اذان کے ساتھ نہیں پہنچیں گے، بلکہ جب تکبیر ہونے لگتی، جماعت قائم ہونے لگتی، تو پھر اس کے بعد پہنچتے ہیں. ایک دن پہنچے، دوسرے دن گھر میں پڑھ لیے، اور سستی کرتے ہیں. اور اسی طرح یعنی جس طرح مکمل ہونی چاہیے اس طرح نہیں کرتے ہیں. حلال کام اکثر عبادت کرتے ہیں، لیکن بیچ میں خلل ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے، سمجھ لے کہ میں خیر پہ ہوں اور میں صحیح راستے پر ہوں، لیکن مجھے تھوڑا سا اور ہمت بڑھانی چاہیے. اچھے لوگوں کو دیکھ کر ان کی ہمت بڑھنی چاہیے. کبھی اپنے عمل پہ مغرور نہ ہو. بہت سے لوگ کا حال یہی ہے کہ ماشاءاللہ نماز روزہ عبادات کرتے ہیں ہمت کے ساتھ، جب دیکھتے ہیں کہ باقی لوگ سست ہیں تو ہمیشہ اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے. پھر دھیرے دھیرے جو ہمت تھی دھیرے دھیرے کم ہونے لگتی ہے. اور لوگوں کے بہت سے لوگ کا حال یہی ہے. رمضان داخل ہوا، مسجد کس طرح بھری تھی، ہر مسجد تقریباً اتنا زیادہ بھری تھی کہ باہر لوگ پڑھتے تھے. اب آج کا حال کیا ہے؟ آج دھیرے دھیرے وہی لوگ جو جلدی آتے تھے وہ لوگ دھیرے دھیرے پیچھے رہنے لگے. فجر سحری کرنے کے بعد آپ دیکھو شروع میں فوراً مسجد پہنچ جاتے تھے. آپ دیکھو کہ چلو یار روم میں پڑھ لو اور سو جاؤ کہ پھر ڈیوٹی مجھے کرنی ہے، پڑھ لیتے ہیں، لیکن اسی فرائض میں کچھ کمی کرتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں، لیکن کبھی کبھار سست ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے، اور باقی جو ایام ہیں وہ جانے کی یہ زیادہ افضل ہے، اس میں مجھے زیادہ ہمت کرنی چاہیے اور زیادہ اللہ کے توبہ کرنا چاہیے. اور یہ لوگ پہلے والی جماعت سے زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے پہلی جماعت سے. اور یہ مسلمانوں کے یہ نہیں کہیں گے اکثر لوگ، لیکن انہوں کی تعداد زیادہ اسی دوسرے قسم میں ہے. اور تیسرے قسم کے لوگ جو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی زیادہ تعداد تیسرے قسم کے لوگ ہیں. وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. مہینے کو رمضان آ گئے، مہینہ کو استقبال اس نے کیے، لیکن دل دبا کے استقبال کیے. بہت سے مسلمان کی یہی حال ہے. ہر ایک انسان اپنے دل سے پوچھ لے کہ میں رمضان کو کس طرح استقبال کیا ہوں. اگر دل میں تھوڑی سی نفرت تھی، دل میں کچھ یعنی وہ کراہت تھی، تو وہ تیسرے قسم میں آ سکتا ہے. اسی لیے وہ ایسے قسم کے لوگ ہیں جو رمضان کو کراہت سے یا کچھ کراہت کے ساتھ استقبال کیے، دل دبا کے، پھر اس کے بعد روزہ رکھے، لیکن کس طرح؟ اپنے مرضی سے، جس طرح اللہ کا حکم ہے نہیں. روزہ رکھیں عادت کے طور پر، روزہ رکھیں
کہ مجھے رکھنا ہے کیونکہ میری عادت ہو گئی، نہیں رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ روزہ رکھے دل دبا کے، اللہ کے لیے مکمل نہیں، اخلاص تو اللہ کے لیے اس نے رکھا لیکن ایمان اور احتساب کے ساتھ نہیں، دل دبا کے روزہ رکھا۔ قیام اللیل بھی کرتا ہے اپنے مرضی سے، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، جماعت کے اہتمام نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگ کا حال یہی ہے جو تیسری قسم کے لوگ ہیں کہ روزہ بھی بہانہ لگا کے چھوڑ جاتے ہیں۔ یعنی کتنا لوگوں کو دیکھا، خاص کر یہ جو ٹرک کے لوڈ جو سامان اتارتے ہیں، لگتے ہیں لکولی لوگ، مسلمان ہیں، چپکے سے اٹھاتے ہیں سامان، پسینہ بہہ جاتا ہے، اس کے بعد جا کے چپکے سے پانی پی لیتے ہیں۔ اگر کوئی روکتا ہے تو کہتا ہے کیا کرو میں مجبور ہوں۔ کیا مجبوری ہے؟ کس نے آپ کو مارا ہے کہ کیا آپ کو کام کرنا ہوگا، یا آپ نہیں کرو گے تو آپ کی جان یا مال میں نقصان ہوگا؟ مجبوری نہیں ہے، پیسے کی لالچ ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ کے حال یہی ہے کہ روزہ رکھتے ہیں اور کبھی کبھار بہانہ لگا کے چھوڑتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں اپنی مرضی سے، جس وقت اس کے دل کہا تو آ کے آپ دیکھو مسجد میں آ گئے، اور جس دن اس کے دل نہیں کہا آپ دیکھو کہ ایک دن میں روزے کی حالت میں 5 نماز پڑھنے کے بجائے آپ دیکھو 2 نماز پڑھتا ہے، 3 نماز پڑھتا ہے، کبھی آتا ہے مسجد میں کبھی نہیں آتا ہے، حرام سے بچتا نہیں ہے، اس کا روزہ اور عام دن برابر ہے۔ گاڑی میں پک اپ چلا رہا ہے یا گاڑی چلا رہا تو گانا چالو، اس کے گاڑی میں گانا چالو ہے، پھر گھر میں جا کے فلم دیکھتا ہے روزے کی حالت میں۔ تو ایسے لوگ ہیں اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ایسے لوگ کے لیے خطرہ ہے کہ ان کا روزہ مردود ہو سکتا ہے۔ اس نے روزہ کی ہے، صرف بھوک پیاس کے روزہ ہے، لیکن حرام سے وہ نہیں بچی ہے، اسی لیے اس کا روزہ مردود ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو فوراً توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، جو غلطی ہو گئی وہ توبہ کریں، اور جو ایام اگر چھوڑے بہانہ لگا کے توبہ کرے، بعد میں قضا کرے، اور جو نمازیں اس نے چھوڑی وہ توبہ کر لے اور آئندہ اس طرح نماز نہ چھوڑے۔ زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، لوگوں کے حقوق ادا کرے، اور غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من لم يدع قول الزور والعمل به، کہ اگر کوئی انسان قول الزور یعنی بری باتیں اور اس پر عمل کرنا اگر کوئی بندہ نہیں چھوڑتا ہے روزے کے حالت میں، تو اللہ کی حاجت نہیں کہ بندہ بھوکا پیاسا رہے۔ کیوں بھوکا پیاسا؟ روزہ صرف آپ روزہ اگرچہ آپ رکھتے ہو، لیکن کیا فائدہ ہے جب آپ تقویٰ اور آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح فرماتے اللہ کا رسول رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش، کہ بہت سے روزے دار ان لوگوں کو روزے سے صرف بھوک پیاس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا ہے، اور ایسے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دھمکی کے مستحق ہوتے ہیں۔ جو لوگ سستی کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں یا روزے کی حالت میں بہت زیادہ سستی کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی ہے ایسے لوگوں پر۔ ایک بندہ بتائے 3 قسم کے لوگ، ایک بندہ کو اللہ سبحانہ جہنم سے آزاد کر رہا ہے، اور ایک بندہ اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب کے زیادہ مستحق بن جاتا ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کے لیے رمضان رحمت کا مہینہ ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے رمضان عذاب کے مہینہ ہے۔ رمضان آتا ہے تو اللہ کے عذاب کے اور مستحق بنتا ہے، کیونکہ اگر رمضان نہ پاتا تو ہو سکتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ چیزوں میں معاف کر دیتا، لیکن آپ کو یہ عظیم نعمت اللہ نے دی کہ آپ رمضان بھی پائے، عبادت کرنے کی بھی توفیق دیے، آپ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ شیطانوں کو بند کر دی تاکہ آپ صحیح سے عبادت کرو، لیکن پھر بھی آپ خود شیطان بن گئے اور آپ خود غلط کام کر رہے ہو، تو ایسے لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ حدیث میں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار زینے پر چڑھے اور آمین فرمائے، دوسرے پہ چڑھے آمین، اللہ کے رسول کی جو ممبر تھا 3 زینے کے تھا، آمین آمین آمین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ اس بار آمین کیوں کہیں؟ پہلی بار ہم لوگ سنتے ہیں کہ آپ آمین کہہ رہے ہو ممبر پہ چڑھنے کے وقت، پہلے نہیں کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا، اللہ کے رسول نے سوال کیا کیا تم لوگوں نے سن لی ہے؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 گناہیں اللہ کے رسول نے ذکر کی ہے۔ کہتے کہ اللہ کے رسول کہ حضرت جبریل میرے پاس آئے، اتانی جبریل فقال علی، کہ ہم سے یہ کہا کہ تم آمین کہو، تو میں آمین کہتا ہوں ہر بد دعا پہ۔ حضرت جبریل بد دعا دیتے تھے، اور جبریل کون ہے؟ فرشتوں کے سردار ہیں، اور آمین کہنے والا کون ہے؟ انبیاء کے سردار ہیں، پوری کائنات کے سردار ہیں۔ تو اللہ کے رسول آمین کہتے ہیں اور بد دعا دینے والے حضرت جبریل ہے، تو اسے بد دعا کیوں نہیں لگے گی؟ کیا بد دعا ہے؟ ایک بد دعا یہ دی ہے کہ رغم انف عبد دخل علیہ رمضان فلن یغفر له،
کہ وہ بندہ ذلیل ہو جائے، اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے، اللہ اس کو اپنے رحمت سے دور کر دے۔ کون؟ وہ بندہ جو رمضان پا جاتا ہے، رمضان کو پاتا ہے، اس میں زندہ رہتا ہے، حاصل کرتا ہے، فلن یغفر لہ، لیکن وہ عبادت صحیح سے یعنی نہیں کر پاتا ہے، جس کے وجہ سے اس کے لیے مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو قل آمین، اللہ کے رسول آپ آمین کہیے، حضرت جبریل کے فرما رہے تھے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں فقلت آمین، تو میں نے آمین کہی۔ تو یہ بددعا کیوں نہیں لگے گی؟ رمضان گزر گئے، ایسے لوگوں کے لیے معافی نہیں ہوئی ہے، تو ایسے لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق بنے ہیں۔ اور یہ دوسرے جو حدیث میں دو اور قسم کے لوگ ہیں، اللہ کے رسول نے جو بددعا کی ہے کہ جو بندہ اپنے والدین کو پاتا ہے، دونوں میں سے دونوں کو پاتا ہے یا ایک کو پاتا ہے، پھر اس کی خدمت کر کے، اس کے ساتھ احسان کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کروا سکتا ہے، تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور اس کو رکھا جائے۔ تو حضرت اللہ کے رسول نے آمین کہی۔ اور تیسرا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سنے، پھر اللہ کے رسول نے جو مجھ پر یعنی میرے نام جو سنتا ہے اور مجھ پر سلام و درود نہیں بھیجتا ہے، وہ اللہ کے رحمت سے دور ہٹ جائے۔ تو اللہ کے رسول نے آمین کہا۔ تو اس لیے جب اللہ کے رسول کے نام سنو مجلس میں یا خطبے میں یا کبھی بھی، تو کم سے کم کئی بار، یعنی ہمیشہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کئی بار لیا گیا، تو کبھی کبھار کہہ دیا کرو، لیکن پورا مجلس گزرتا ہے اور 100 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیا جاتا ہے، بہت سے لوگ ایک بار بھی ضرور نہیں بھیجتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہو سکتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی ہے، تو ہر ایک انسان اپنے آپ کو جائزہ لے کہ میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں۔ پہلے قسم کے لوگ جو مخلص ہیں، متقی، پرہیزگار، جو روزے کی حالت میں کوئی غلطی، ہر غلطی سے بچتے ہیں، کسی بھی قسم کو کوتاہی نہیں کرتے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو عبادت صحیح سے کرتے ہیں لیکن غلطیاں کرتے ہیں، یا وہ تیسرے فریق کے ساتھ جو کمزور اور جو لوگ عذاب کے مستحق ہیں، اللہ کی رحمت سے جن لوگوں کو دور اللہ کرتے ہیں، جو لوگ اس مہینے کو پا جاتے ہیں، کراہت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں یا چھوڑتے بھی ہیں، اور خوش ہوتے ہیں جب رمضان ختم ہوتا کہ اس سے چھٹی ہو گئی۔ تو ایسے لوگ میں سے انسان کو نہیں بننا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں ایک مسئلہ ہے، اسی کے متعلق ہے کہ جیسا کہ بتایا گیا کہ رمضان جب داخل ہوتا ہے لوگ کی ہمت کتنا ہوتی ہے، لوگ کی ہمت آسمان تک پہنچی رہتی ہے اور دھیرے دھیرے وہ کم ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ رمضان کے اختتام ہوتا ہے تو انسان کے دل سے ہمت پوری ختم ہو جاتی ہے، جو جوش تھا رمضان میں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ 15 دن گزر گئے، اب دیکھو گے آدھا لوگ مسجد جو آتے تھے کہاں چلے گئے، غائب ہو گئے۔ تو اس کا اسباب ہے انسان کیوں کمزور ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کمزوری کے علاج کیا ہے، مختصر انداز سے ذکر کروں گا۔ یعنی اگر آپ کے دل میں جوش تھا، عبادت کرنے کے شوق تھا، اور مسجد میں آپ آتے تھے، عبادت کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اعتکاف یا تہجد اور تراویح پڑھتے تھے، پھر دھیرے دھیرے آپ کے دل میں وہ کمزوری آنے لگی جس کی وجہ سے آپ کمزور ہو گئے، اور جو پہلے ایام رمضان کے پہلے 2-3 دن یا 10 دن آپ نے کی، کیوں بعد میں کمزور ہوئے؟ آئیے دیکھیں اس کا علاج کیا ہے۔ اس کے تقریباً کئی ایک علاج ہے۔ پہلا علاج یہ ہے کہ ہر ایک انسان جس کے دل میں یہ کمزوری آ جائے وہ پہلے یہ روزے کے فضائل کو ہمیشہ یاد رکھے۔ جب آپ کے دل میں یعنی کمزوری آ جائے تو آپ یہ یاد کر لو کہ روزے رمضان کی بڑی فضیلت ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس طرح سوچو، ہو سکتا ہے میرا انعام ابھی تک آزاد نہیں ہوا، یعنی اللہ نے مجھے آزاد نہیں کی ہے، ابھی اگلے ایام میں کریں گے، اس لیے مجھے اس طرح سوچنے سے آپ کی ہمت بڑھے گی۔ اسی طرح آپ یہ یاد کرو کہ روزہ، اگر کوئی انسان رمضان کے روزہ، پورا رمضان کے روزہ ایمان اور یقین اور لالچ، ثواب کے لالچ میں رکھتا ہے تو اس کے لیے معافی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ چند دن صرف یہ نیت کی ہے تو پھر کیسے ہوگا؟ اسی طرح آپ سوچو کہ کس طرح ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اس کی کیا فضائل ہے، اس کے لیے جنت ہے، جنت میں ایک روزے داروں کے لیے ایک خاص دروازہ ہے، رمضان کے چند ایام ہے۔ اس طرح سوچنے سے اور دل میں بیٹھانے سے اور فضائل یاد کرنے سے آپ کی ہمت بڑھے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، آپ یہ یاد کر لو کہ رمضان کو ضائع کرنے والے شخص عذاب کے مستحق ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کی۔ جب بھی آپ کے دل میں سستی آ جائے یا برائی آپ کرنا چاہتے، کبھی ہوتا ہے ایسا روزے کی حالت میں کوئی آتا ہے لڑنے کے لیے، یا کوئی سامنے جیسا کہ روم میں کوئی سامنے فلم چلا دی یا کوئی گانا سامنے چلا دی، تو انسان روزے کی حالت میں کبھی پھسلتا ہے، سننے لگتا ہے،
تو فوراً انسان اللہ کا عذاب یاد کر لے کہ اگر میرے نام اللہ عذاب نہیں کریں گے تو مجھے عذاب دیں گے. اور وہ حضرت جبریل کا حدیث یاد کر لے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی ہے کہ جو لوگ رمضان کو پا جاتے ہیں پھر اس میں صحیح سے عبادت نہیں کر پاتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کے رحمت کے دور سے مستحق ہونے والے ہیں، اللہ کے رحمت سے دور ہونے والے ہیں اور مستحق نہیں ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کی. تو یہ چیزوں کو آپ یاد کر کے آپ کے دل میں کچھ خوف ہوگا. تو اسی لیے اللہ کی رحمت اور فضائل یاد کرو اور اسی طرح گناہیں بھی یاد کرو. اسی طرح یہ بھی یاد کر لو، خاص کر وہ لوگ جو روزہ کو توڑتے ہیں، ان لوگ جو بہانہ لگا کے روزہ چھوڑتے ہیں، وہ لوگ اس عذاب کو یاد کر لے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ کا حدیث صحیح ہے، اللہ کے رسول فرماتے بین انا نائم، یعنی میں جب سو رہا تھا، اتانی رجلان، تو میرے پاس دو آدمی آئے یعنی دو فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب اللہ کے رسول سو رہے تھے. انبیاء کے خواب 100% صحیح، اس میں شیطان کبھی نہیں آ سکتا. ہم لوگ کے خوابوں میں، انسان کے خوابوں میں شیطان کبھی آتا ہے، کبھی آپ کے خواہشات جو آپ سوچتے رہتے ہیں وہی خواب میں دیکھتے ہیں، اس کی کوئی معنی نہیں ہے. یہ تمام انسانوں کے یہی ہیں. صرف انبیاء کے خواب جو صرف اللہ کی طرف سے ہوتا، کبھی خواہشات جو دل میں باتیں ہوتی ہیں وہ کبھی نہیں دیکھتے ہیں، نہ کبھی شیطان آ سکتا ہے ان کے خواب میں. جو دیکھتے کہ خواب میں وہ 100% صحیح ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے کہ میں نے خواب میں دیکھا دو آدمی میرے پاس آئے، دو فرشتے آئے، فاخذا بضبعی یعنی دونوں میرے یعنی بازو کندھے یا دونوں بازو پکڑ کے مجھے آگے لے کے جا رہے تھے. تو کہاں آئے؟ اتا جبلا وعرا، ایک پہاڑ پہ لے کر آئے جو وعر ہے یعنی جس کے ڈھلان بہت ہی تیزی ہے، یعنی وہ چڑھنا اس میں مشکل ہے. ایک پہاڑ ہوتا ہے کہ انسان آرام سے چڑھ سکتا ہے، ایک پہاڑ ہوتا ہے کہ بالکل اس میں پتھریں زیادہ بڑی ہوتی ہیں، اس میں زیادہ گڈھے ہوتے ہیں کہ انسان چڑھ نہیں سکتا، ہر ایک انسان نہیں چڑھ سکتا ہے. تو ہم سے کہنے لگے دونوں فرشتے کہ چڑھ جا. میں نے کہا کہ میں کیسے چڑھوں، نہیں چڑھ پاؤں گا اس پہاڑ پہ. تو کہنے لگے انا سنسہلہ لک، کہ ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے. پھر مجھے پکڑ کے اونچائی تک بالکل اونچی جگہ پہ لے کے گئے. میں نے آواز سنی، لوگ چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے فرشتے یہ وہ لوگ ہیں جو یہ جہنمی لوگ کی آواز ہے. پھر ہم سے کہنے لگے آگے چلو. پھر مجھے آگے لے گئے. پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کو اللہ سبحانہ و تعالی جہنم میں الٹا ان لوگ کو لٹکایا گیا ہے، پاؤں سے لٹکایا گیا ہے، چہرہ اور ہاتھ اور سب کچھ نیچے ہیں، اور اوپر جس طرح مرغی کو الٹا لٹکایا جاتا ہے یا جانور کو ذبح کرنے کے بعد، تو اس طرح لٹکایا گیا ہے. اور فرماتے ہیں کہ مشققۃ اشداقہم، کہ میں نے دیکھا کہ ان کے جبڑے یعنی منہ کے جو حصہ ہے کان تک پھٹی ہوئے ہیں اور خون خوب بہ رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے الذین، کیا ہے؟ یفطرون قبل تحلۃ صومہم، کہ وہ لوگ ہیں جو افطاری کے وقت سے پہلے اپنا روزہ توڑ دیتے ہیں. یعنی جو لوگ روزہ صحیح سے نہیں رکھتے ہیں یا روزہ نہیں رکھتے ہیں یا روزہ بہانہ لگا کے بنا کوئی معقول سبب کے توڑ دیتے ہیں، ایسے لوگ کا عذاب ہے. تو اگر انسان کے دل میں کبھی شیطان آ جائے کہ بھئی آپ یار روزہ چھوڑ دو، کون دیکھ رہا آپ کو، تو یہ یاد کر لو کہ آپ کے عذاب اس طرح ہوگا اگر آپ سستی کرو گے اور اللہ کا خوف نہیں کھاؤ گے. تو اس طرح کے منظر سوچ کے انسان کے دل میں ضد پیدا ہوتا ہے اور اس سے آپ کی ہمت بڑھے گی کہ آپ روزہ رکھو. تیسری بات ہمت بڑھانے کے لیے یہ ہے کہ انسان جب روزہ عبادت کرے رمضان میں تو ایک طرح شروع سے آخر تک عبادت نہ کرے. یہ ایک بڑی غلطی ہوتی جو ہم لوگ میں ہوتی ہے. آپ دیکھو گے لوگ ایک ہی قسم کی عبادت روز کریں گے، 8 بجے اتنا قرآن پڑھیں گے، 9 بجے یہ کام کریں گے، 1 بجے ظہر کے بعد ضرور 1 پارہ پڑھیں گے، عصر بعد ضرور 1 پارہ پڑھیں گے. اس طرح انسان کیا ہے کمزور ہو جاتا ہے، ہمت نہیں آخر تک ہوتی. اسی لیے کہتے ہیں علماء التنویع فی العبادہ، تنویع کرو، کبھی قرآن 1 پارہ پڑھو، کبھی 2 پارہ پڑھو، کبھی 3 پارہ پڑھو. آج آپ کو نیند آ رہی ہے تو آج چھوڑ دو، لیکن اس کی جگہ میں بعد میں پڑھو. آج تراویح اسی مسجد میں پڑھ لو، اگر آپ اس مسجد میں زیادہ خشوع نہیں کرتے تو دوسرے میں چلے جاؤ. آپ یعنی عبادت کی تنویع کیا کرو. قرآن پڑھو تو کبھی آپ قرآن پکڑ کے کبھی اپنی یاد سے. دعا جب پڑھو تو ایک قسم کی دعا مت پکڑو، ہمیشہ الگ الگ دعا ہے. کبھی دعا جو قرآن سے جو ثابت ہے وہ پڑھو، جو قرآن سے حدیث سے ثابت ہے وہ پڑھو. کبھی اپنی زبانی دعا کرو،
اس طرح انسان کرے، یعنی تنویع کرے، ایک قسم کی عبادت پہ ہمیشہ نہ لگے. کبھی کچھ دن زیادہ صدقات کرے، دوسرے دن میں کھانا کھلائے، تیسرے دن میں یہ عبادت کرے. اس طرح انسان کمزور نہیں ہوتا ہے. لیکن جب انسان ایک ہی پہلو پر چلتا ہے ہمیشہ تو سست ہو جاتا ہے اور عادت بن جاتی ہے اور دل مضبوط سخت ہو جاتا ہے. ایک اور طریقہ یہ ہے چوتھا کہ انسان اپنے جتنا آپ کی ہمت ہوتی ہے، جتنا آپ کی طاقت ہوتی ہے اتنے ہی رکھے، اس سے زیادہ بڑھانا غلط ہے. بھائی بہت سے لوگ جیسا کہ رمضان آیا ماشاءاللہ، اب اس کی کبھی عادت نہیں کہ وہ کیا ہے کہ وہ کبھی اس کی عادت نہیں کہ قرآن زیادہ پڑھے، تو آ کے کہتا ہے کہ میں قرآن 3 دن میں ختم کروں گا. تو یہ بندہ پہلے 3 دن میں قرآن پورا کر لیا، اس کے بعد اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ پھر 3 دن میں ختم کیا، پھر اس کے بعد دیکھو سست ہو گئے. سوچتا ہے کہ یار میں نے 2 بار ختم کر لی ہے، اب کیا ضرورت ہے کہ میں اور کروں. یہ شیطان کی وسوسہ ہے. بلکہ کہیں گے آپ کے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ یہ اگر 3 دن میں آپ قرآن پورا کر کے پھر اس کے بعد بیٹھ جاؤ گے، پڑھو گے نہیں، اس سے بہتر یہ کہ آپ روز ڈیلی تھوڑا تھوڑا پڑھو. ایک ہفتے میں ایک مہینے میں پورا قرآن ختم کرو، لیکن دل لگا کے پڑھو. یعنی انسان عبادت کر کے کہتے مجھے چھٹی مل گئی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. انسان بہت سے لوگ محنت کبھی عادت نہیں کہ تہجد کی نماز پڑھیں، تو جا کے ڈھونڈتے ہمت ماشاءاللہ ہے تو جا کے ڈھونڈتے سب سے لمبی نماز جو شارجہ میں ہوتی وہیں جا کے چلے جاتے. نہیں، آپ کبھی عادت آپ کی نہیں تہجد کی نماز پڑھنے کی، تو آپ پہلے اوسط نماز ڈھونڈیے. جب آپ کی ہمت وہیں بڑھ جائے گی، ایک ہفتہ وہاں پڑھو، بڑھ جائے گی، پھر اور لمبی نماز کے لیے جا کے ڈھونڈو، پھر ہمت بڑھی، پھر اور آپ کرو. لیکن آپ شروع سے جس طرح بہت سے لوگ کے حال یہی ہے، پہلے ہفتے میں پوری رمضان کی جو محنت تھی پورے پہلے ہفتے میں ختم ہو گئی. اب اس کے بعد ان کو چارجر کرنا چاہیے، کوئی کون کرے گا؟ کمزور ہو گئے، اب وہ عبادت نہیں کر پاتا ہے. آخری عشرہ جو رمضان کے جو افضل ہیں اس میں آپ اپنے طاقت یعنی اس کے لیے طاقت بچانا چاہیے. حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان میں یعنی عبادت کرتے تھے لیکن سوتے بھی تھے، لیکن آخری عشر جب آتا تھا تو اور محنت کرتے تھے. اسی لیے آپ اپنے طاقت بچا کے رکھو اور آخری عشر میں پوری اسی میں آپ طاقت اس میں نکالو اور اس میں ہمت کرو. اسی لیے جب عبادت کرو تو انسان تکلف نہ کرے، تشدد نہ کرے اور سختی اپنے آپ پر نہ کرے. جو اس کی استطاعت ہے اور وہ سنت کے موافق ہے تو اس میں رکھے. تراویح جیسے مثال میں نے دی ہے، آپ کی عادت کبھی نہیں کہ آپ تراویح لمبی پڑھو. اب اچانک رمضان آتا ہے، پہلی رات میں آپ اتنا لمبی نماز پہ چلے گئے، 2-3 دن آپ پڑھو گے، اس کے بعد سست ہو جاؤ گے. اسی لیے اگر آپ کی عادت نہیں ہے تو پہلے چھوٹی نماز میں جاؤ، شامل ہو جاؤ، پھر تھوڑے سے اس کے بعد بڑھاؤ، پھر بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ آخری عشرہ جب آ جائے تو لمبی نماز آپ پڑھو. اور تدرج کرنا یہ بھی ضروری ہے. اور آخری طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمت یاد کرو. اگر آپ کی ہمت گھٹ جائے، آپ کی ہمت کمزور ہو جائے رمضان میں، تو آپ اللہ کی نعمت یاد کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے اتنا نعمتیں دی ہیں، کیا میں سست کیوں بن رہا ہوں؟ اور ان صحابہ کرام کو یاد کرو جو ہمتی تھے. آج کل اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے رسول اتنا لمبی تہجد کرتے تھے کہ پاؤں سوج جاتا تھا. صحابہ کرام اتنا کرتے تھے کہ تھک جاتے تھے، فجر تک پڑھتے رہتے تھے. حالانکہ ان کے حال دیکھ لو، ان کے موسم گرمی کا موسم تھا، اے سی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی بجلی ہے، نہ پنکھا ہے. پانی آسانی سے تھوڑی پیتے تھے اور ہر مشکلات ہوتی تھی، لیکن ایمان دل پہ ہے، اسی لیے وہ لوگ قیام کر پاتے تھے. اور ہم لوگ آج کل نعمت میں ہیں، اچھے زندگی گزار رہے، لائٹ ہے، بجلی ہے، اے سی ہے، قالین ہے، اچھی آواز، مائک ہے، امام اتنا اچھی آواز سے پڑھاتا ہے، پھر بھی ہم لوگ کے دل میں کیونکہ دل کمزور ہے، پھر بھی بہانہ لگا کے ہم لوگ بھاگتے ہیں نمازوں سے اور بھاگتے ہیں عبادتوں سے. اسی لیے یہ یاد کرو کہ یہ آپ کا بدن اگرچہ آپ کے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر اس کو آپ اللہ کی عبادت میں استعمال نہیں کرو گے تو آپ یہ بدن آپ کے دشمن بنے گا قیامت کے دن. اور اگر اس کو صحیح استعمال کرو گے تو آپ کے حق میں یہ نجات کے ذریعہ بن جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن جب انسان سے سوال کریں گے کہ تو نے یہ کی ہے، وہ کی ہے، تو انسان جھوٹ بولے گا کہ اللہ میں نے نماز پڑھی، میں نے یہ کی، وہ کی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب خاموش ہو جاؤ. اور اس کے منہ پہ بند کریں گے، ان کو منہ بند کریں گے.
یوم تشہد علیہم السنتہم ایدیہم وارجلہم، ان کی زبان، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے پورا بدن، حدیث میں آتا ہے حتیٰ کہ شرمگاہ بھی بات کرے گا اللہ سے اور کہے گا کہ اس عضو سے اور اس حصے سے اس نے کون سے غلطی کی ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جب انسان جھوٹ بولے گا تو اس کے منہ میں الیوم نختم علی افواہہم، کہ آج ان کے منہ کو بند کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا يعملون، تو اسی لیے بما كانوا یکسبون، اسی لیے انسان جو بھی آپ کے بدن آپ کے ہاتھ میں، اسی لیے اس کو صحیح استعمال کرو، یہ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے پوچھیں گے کہ کیا اس بدن کے حق آپ نے ادا کیے ہیں کہ نہیں، اسی لیے اس کا حق یہی ہوتا کہ اس بدن کو آپ حلال میں، عبادت میں، اللہ کی طاعت میں استعمال کرو، اور ان لوگ کو یاد کر لو جو دنیا سے جو معذور ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگر کوئی انسان قبر کے پاس، جو قبر پہ ہے، یہ انسان جو قبر پہ ہے تمنا کرتا کہ کاش مجھے ایک ہی دن مجھے دنیا میں اللہ لوٹا دے، کیوں؟ تاکہ میں خوب عبادت کروں۔ قبر پہ جانے کے بعد انسان کو احساس ہوتا کہ ہر وقت کی کتنا اہمیت تھی اور دن کی کتنا اہمیت تھی، اس لیے وہ سوچے گا، تمنا کرے گا کہ کاش مجھے لوٹایا جائے تاکہ میں عبادت کروں، میں اللہ کی طاعت کروں، کم سے کم 2 سجدہ کر لوں اللہ کے لیے، یہ تمنا کرے گا۔ لیکن اس وقت کیا فائدہ ہے کرنے سے؟ آپ زندہ ہو، آپ کے پاس ماشاءاللہ طاقت ہے تو اللہ کی عبادت کرو، دن میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ وقت رکھو، عبادت کرو، تاکہ آپ کی نجات ملے اور تاکہ آپ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم سے آزاد کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگ کو نیک صالح بنائے، اور جس طرح صحابہ کرام، تابعین کرام روزہ رکھتے تھے، رمضان میں عبادت کرتے تھے، ان لوگوں کی طرح ہم لوگ کو بھی کرنے کی توفیق دے اور محرمات سے ہم لوگ کو بچائے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔